الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان کا دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، مقصد تو صرف ایک ہے، لیکن انسان کے اندر جو فطریات ہے، جو تجربہ ہے، وہ چیزیں الگ الگ ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں صرف کماؤ، کھاؤ اور مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ۔ کسی سے پوچھو کہ تم دنیا میں کیا کرنے آئے ہو تو وہ کہتا ہے کہ ہم دنیا میں جو کچھ کریں گے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے حساب لے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کن کاموں میں لگائی، کہاں سے پیسہ لیا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنی جوانی ہم نے کن کاموں میں خرچ کی۔ اس کے بارے میں اللہ ہم سے حساب لے گا، اور ہم نے کیا نیک اعمال کیے اور کیا برے اعمال کیے۔ لیکن اس سے بڑی ایک فلم ہے، وہ ہے شیطان۔ اس کا مقصد ہے صرف اور صرف انسانوں کو بھڑکانا۔ اس کا جو ٹارگیٹ ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ انسانوں سے غلط کام کروانا، انسانوں سے برائیاں کروانا، انسانوں کو شراب پلوانا، زنا کروانا، چوری کروانا، بدفعلی کروانا، فحش فلمیں دکھانا، گانے سنوانا، سیٹنگ کروانا، لڑکیوں کو جھانکا تاکی کروانا، ماں باپ کے حقوق ادا نہ کروانا۔ یہ کس کے کام ہیں؟ شیطان کے، جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں سب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے میری باتوں پہ چلے اور میری مان کے چلے۔ تو میرے بھائی، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے اور شیطان کی چالوں سے بچنا چاہیے۔ امیدیں نہ چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں ورگلا رہا ہے۔ تم سے تمہاری طاقت، تمہارا یقین چھین کر بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے، اور تم کس سے نا امید ہو، کس لیے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے؟ وہ رب جو کل کائنات کا خالق ہے، وہ جو رحمان و رحیم ہے، وہ جو وعدوں کا پکا ہے، وہ جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو کیا تم اس کی رحمت سے واقف نہیں ہو؟ وہ جس نے آج تک تمہیں پالا ہے، وہ کیا آگے تمہیں تنہا کر دے گا؟ جس نے آج تک اسباب پیدا کیے ہیں، وہ کیا اب تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مایوسی کے بادل ہٹاؤ اور اس پر یقین رکھو، وہ تمہارا رب ہے۔ تم بس سجدہ نہ چھوڑنا، تم مسجد میں آنسو بہانا ترک مت کرنا، تم سب پا لو گے۔ بس اس کی مان کر جھکتے جاؤ، جس میں وہ راضی، بس وہ کام کرتے جاؤ، اور پھر تم دیکھو گے کہ کن کیفیوں کے نظارے ہیں تمہارے پاس۔ میرے بھائی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ شیطان تو یہی کہتا ہے کہ تم سر جھکا رہے ہو، تو ہر انسان کے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم سر جھکا رہے تو میرے سامنے کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، ہم کس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں؟ تو شیطان یہ وسوسے، یہ گندے خیالات ہم لوگوں کے دل میں پیدا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم ہاتھ اٹھائے ہو تو تمہارے سامنے کون ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں تم دعا کر رہے ہو؟ سامنے سے تو کوئی آواز آتی نہیں ہے، کوئی تمہیں بلا رہا ہے کہ ہم سے دعا مانگو، پھر کیوں اپنا ٹائم برباد کرتے ہو؟ کیوں ان کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ میرے بھائی، یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے، اور اس چال سے ہم سب مسلمان بھائیوں کو بچنا چاہیے،
اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے شیطان سے۔ اگر وہ کبھی موقع دیکھ کے کچھ غلط کام کروا دے تو اس کا راستہ ہے، اس کا راستہ اللہ نے رکھا ہے، بس میرے پاس آؤ، مجھ سے دعا مانگو، میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، ہم تم کو معاف کریں گے۔ کتنے مسلمان بھائی لوگ ہیں جو شراب بھی پیتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، غلط کام بھی کرتے ہیں۔ یہ کون کروا رہا ہے؟ شیطان کروا رہا ہے۔ اور پھر جب کبھی بھی 1 سال میں 2 سال میں کبھی بھی ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ چلو ہم سیدھے راستے پہ چلیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، تو شیطان کیا پٹی پڑھاتا ہے؟ نہیں میرے بھائی نہیں، اب نہیں ہو سکتا، تم نے اتنی بار چوری کی، تم نے اتنے بار گناہ کیے، تم نے اتنی بار شراب پی، اللہ اب تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ جب وہ یہ اپنے دل میں سوچ لیتا ہے اور یہ بات اپنے دل میں بیٹھا لیتا ہے تو اللہ بھی اس کے سر سے ہاتھ ہٹا لیتا ہے، کہتا جا، تو میری رحمت سے مایوس ہو گیا، تب تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ ہم معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے، پھر ہم کیوں تجھے معاف کریں، جا تجھے جو کرنا ہے کر جا کے۔ شیطان کہتا اب تو یہ میرا دوست ہو گیا ہے، ہم تو جہنم میں جائیں گے، ساتھ میں ساتھ اس کو بھی اپنے ساتھ میں لے کے جائیں گے۔ تو اللہ نے کہہ دیا ہے جو تیرے نقش قدم پہ چلے گا قیامت کے دن تیرے ساتھ اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ گناہ کرتے جا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے انہیں۔ اگر کوئی سمجھانے والا بھی ان کے پاس آئے تو کہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے ملا جی بنتے ہو، آپ بہت بڑے مولانا بنتے ہو، جاؤ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو اس کے بعد میرے پاس آنا۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ چلو وہ تم کو نہیں سمجھا رہا تو تم بھی تو کچھ سمجھو اپنے دماغ سے۔ اگر کوئی سمجھانے بھی آئے تو اس کو برا بھلا کہہ کے بھگا دیا، چلو ہم یہ بات نہیں چھیڑتے، اس کو چھوڑو۔ تو کچھ تم بھی تو سوچو، تم اتنے سالوں سے کیا کر رہے ہو؟ اتنی عمر ہو گئی ہے، کیا کرا تم نے؟ جمعہ کے علاوہ کون سی نماز پڑھی تم نے؟ اگر وہ مولوی تمہارے پاس آ کر کہنے لگا کہ حافظ جی کی نماز پڑھا کرو، آپ کے اوپر نماز فرض ہے، بالغ ہو گئے ہو، اور آپ نے اس کو برا بھلا کہہ کے اس کو ہٹا دیا، تم نے کیا کیا اتنی عمر میں؟ عید بقرعید کی پڑھ لی بس ہو گیا۔ تو میرے بھائی پھر یہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن ان مولاناؤں کا، ان حافظ جی کا گلیمان پکڑیں گے اور اللہ کے سامنے گھسیٹ کے لے جائیں گے، کہیں گے اپنے بچاؤ کے لیے، کہیں گے اللہ یہ خود نماز پڑھتا تھا، یہ خود نیک اعمال کرتا تھا، لیکن یہ ہم سے نہیں کہتا تھا۔ اس لیے کہ وہاں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ کون سا ہم ایسا کام کریں کہ ہم بچ جائیں۔ اس کے ہمارے جہنم سامنے کھڑی ہوگی، 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کے لائیں گے، اس کے منہ میں لگام لگا کے، دھیکتی ہوئی آگ ہوگی، تو سب اس کو دیکھیں گے تو سب یہی سوچیں گے کہ ہم کون سا ایسا کام کریں، اپنی ذمہ داری کس کے اوپر ڈال دیں۔ جیسے ہوتا نہیں ہے دنیا کے اندر، ابھی چور پکڑے جائے تو کیا کہتا ہے چور؟ ہم نہیں تو پولیس بھائی، یہ تھا میرے پاس جو ہے، آپ اس کو لے جاؤ۔ وہ سفارش کرنے لگتا ہے اس لیے کہ ہم بچ جائیں۔ اور یہ قیامت کے دن ہوگا، سب محلے والے جو ان کے مسجد کے امام ہیں سب اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے قطار لگا کے، سب سے آگے وہ ہوگا اور کہیں گے کہ یہ نماز پڑھتے تھے، یہ اچھے اعمال کرتے تھے، لیکن یہ ہم کو نہیں بتاتے تھے۔ وہ یہ سوچیں گے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے کہ تم کیوں نہیں بتاتے تھے ان کو، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اس دن سمجھنے کا موقع نہیں ہوگا، جس نے جو کیا وہ اپنا کرے جا کے۔ اللہ کہے گا ہٹ جاؤ یہاں سے، جو تم نے اپنے دماغ سے کیا، کہ تمہارے پاس عقل نہیں تھی کیا؟ تم نہیں سوچتے تھے کہ ہم کو مر کے ختم نہیں ہونا ہے، ایک دن دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اپنے کرے کا حساب دیا جائے گا؟ کیا تمہیں یہ بات نہیں پتا تھی؟ کیا تمہیں کسی مولانا نے، کسی مفتی نے تم کو یہ بات نہیں بتائی؟ کیا قرآن میں نہیں لکھی ہے؟ لیکن تم نے یہ بات نہیں مانی اور تم نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو میرے بھائی شیطان کے فندوں سے بچنا چاہیے۔ جو انسان شیطان کے فندوں سے بچتا ہے اصل میں زندگی میں وہی کامیاب ہوتا ہے، اور اس کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے۔ ٹینشن ہوتی ہے لیکن اس کو لگتی نہیں ہے۔
ورنہ دیکھو آج دنیا میں چھوٹی چھوٹی ٹینشن پہ خودکشی ہو رہی ہے، کوئی پھانسی لگا کے مر گیا، کوئی ٹرک کے سامنے چھلانگ لگا کے مر گیا، برداشت ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے حملے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔